मई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राबते में हैं। दिफाई साजो सामान की फरोख्त से मुल्क की मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि दिफाई पैदावार से मईशत को फ़ायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज इकदाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में आलमी मरकज बनने के करीब। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का डिजिटल अदायगियों के फरोग का मुआहदा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का मरकज बनने की तरफ गामजन है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल अदायगियाँ और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मालियाती मंडियों में बढ़ती आलमी दिलचस्पी खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान के साथ शफाफ डिजिटल अदायगी के लिए काम करने में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। आपका न सिर्फ थर पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे टाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाया जाता है। ये कुव्वतें सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती। झूठे बयानिया का जवाब थरपारकर है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। अफसोस, हमें अपने वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने ऐसा किया तो हम बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। इंटरव्यू में बातचीत करते हुए ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। कहा कि ईरान में मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं। ईरान से मुताल्लिक़ फौजी हिकमत अमली तैयार है। ईरान में फतह का हुसूल मकसद है। मेरा मकसद जीतना है और मुझे फतह पसंद है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। मिशिगन में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, कातिलों के नाम याद रखें, उन्हें जल्द उनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने वाला पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान के 50 अहदाफ चुन लिए। डेली मेल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई के लिए अहदाफ की तफसीली फहरिस्त और नक्शे फराहम कर दिए गए। अहदाफ में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर हेडक्वार्टर और फौजी तंजीमात शामिल। अमेरिका का अपने कुछ फौजी एहलकारों को कतर की अल उदैद एयरबेस से निकल जाने का मशवरा। अल उदैद मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल उदैद में तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी सरगर्मियों पर फौरी तबसरा करने से गुरेज।
امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان براہ راست رابطے معطل۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران پر امریکی حملے کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران میں فوجی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ ایران میں امریکہ کی مہم جوئی ناکام ہوئی، اب بھی ناکام ہوگی۔ ایران نے پرتشدد مظاہرین کو پھانسی دیے جانے کا امکان، امریکہ کی مدد کرنے والے ممالک کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے امریکی فوجی تنصیبات کے حامل ممالک کو وارننگ، ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ حملہ ہوا تو امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈے واقع ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس کمانڈر ماجد موسمی نے کہا کہ انقلابی گارڈز ہر حملے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی میزائل کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ کو اپنی جنگوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ پرتشدد مظاہروں سے ہماری سڑکیں لہو لہان ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کھلے عام کہتا ہے اس نے مظاہرین کو جنگی ہتھیار دیے۔ ایران میں 100 سے زائد افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ تہران یونیورسٹی کے باہر ایرانی شہریوں کا بڑا اجتماع۔ دارالحکومت میں ہزاروں ایرانیوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ ایرانیوں کی حکومت کی حمایت میں نعرے۔ ملک میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ پرتشدد مظاہروں میں 2500 اموات کی تصدیق ہوئی۔ جام بحق افراد میں 148 پولیس اہلکار بھی شامل۔ مظاہروں میں شامل 18,000 سے زائد افراد گرفتار۔ ایران میں جلاؤ گھیراؤ کی مزید ویڈیو سامنے آ گئی۔ 16 روز بعد ایران میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے۔ شہروں میں انٹرنیٹ سروس تاحال بحال نہ ہو سکی۔ روس نے امریکی اقدامات کو عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی نظام کو تقسیم کر رہا ہے۔ امریکی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران میں بیرونی مداخلت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ادھر چین نے بھی ایران میں امریکی مداخلت کی مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کو تسلیم نہیں کرتے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی امریکہ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کی اپیل۔ کہا کہ کسی بھی حملے سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی کارروائی سے تیل کی عالمی منڈی متاثر ہوگی۔ ایران میں امریکی فنڈنگ سے تنظیمیں چلنے کا انکشاف۔ اسرائیل بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کو فنڈ دیتا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ایجنٹ جان کریاکو کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کی وجہ سے ایرانیوں کو سیکیورٹی کا سنجیدہ مسئلہ درپیش ہے۔ ایران ایسے افراد سے بھرا ہوا ہے جو موساد کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ چین نے ملکی کمپنیز پر امریکی اور اسرائیلی سیکیورٹی سافٹ ویئرز کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ چینی حکام نے کمپنیز سے کہا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی سافٹ ویئر کا استعمال بند کر دیں۔ یہ سافٹ ویئر خفیہ معلومات سے بیرون ملک منتقل کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا 75 ممالک کے لیے تمام ویزا پروسیسنگ روکنے پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق صومالیہ، روس، افغانستان، برازیل، ایران، عراق کے لیے ویزا پروسیس روکا جائے گا۔ مصر، نائجیریا، تھائی لینڈ، یمن اور دیگر ممالک کے شہریوں کے لیے بھی ویزا پروسیسنگ رک جائے گا۔ فیصلہ 21 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ حج تربیت نہ کرنے والے عازمین حج سے محروم رہ جائیں گے۔ ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر حج تربیتی ورکشاپ جاری ہیں۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کا حاجی کیمپ میں حج تربیتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا کہ پہلا تربیتی مرحلہ 14 فروری تک جاری رہے گا۔ دوسرا تربیتی مرحلہ ماہ رمضان کے بعد منعقد ہوگا۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 1 تولہ سونا 4300 روپے مہنگا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,86,000 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $43 مزید مہنگا۔ چاندی کی قیمت 500 روپے اضافے سے 9,500 روپے ہو گئی۔
فرانس کا گرین لینڈ میں قونصل خانہ کھولنے کا اعلان۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ 6 فروری کو گرین لینڈ میں قونصل خانہ کھولا جائے گا۔ امریکہ کو گرین لینڈ کو دھمکانے یا دباؤ میں لانے سے باز آنا چاہیے۔ وینزویلا کی عبوری حکومت نے 4 امریکی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق مادورو حکومت امریکی شہریوں کو دباؤ اور سودے بازی کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ امریکی قیدیوں کی رہائی عبوری حکام کی جانب سے درست اقدام ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک پوسٹل ووٹنگ کا آغاز۔ الیکشن کمیشن نے بیرون ملک شہریوں کو بیلٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ امیدواروں کو نشانات الاٹ کرنے کے بعد پوسٹل ووٹنگ 22 جنوری سے شروع ہوگی۔ کمیشن کے مطابق 7,72,542 بیرون ملک ووٹرز نے رجسٹریشن کرائی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں مسافر ٹرین حادثے کا شکار، 28 افراد ہلاک، 80 سے زائد افراد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ کرین کے ٹرین پر گرنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں ٹرین پٹڑی سے اتر گئی اور آگ لگ گئی۔ بھارت کھیلوں کے لیے گندا ترین ملک قرار۔ ورلڈ نمبر 3 بیڈمنٹن سٹار اینڈرس اینٹونس آلودگی کی وجہ سے انڈیا اوپن سے دستبردار۔ ڈنمارک کی بیڈمنٹن کھلاڑی میانا بلیچ نے بھارت میں کھیلنا صحت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہا کہ بھارت میں صفائی کے انتظامات انتہائی ناقص ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آسٹریلیا کے خلاف 3 میچز پر مشتمل ہوم T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان۔ میچز 29 اور 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ ملتان سلطانز کی فروخت کا اشتہار جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کی نیلامی کے لیے خواہش مند پارٹیز کو مدعو کر لیا۔ پی سی بی کے مطابق ٹیکنیکل پروپوزلز کے لیے دستاویزات جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ جنوبی افریقہ کے دورے کے لیے پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کا ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان۔ فاطمہ ثنا دونوں فارمیٹس میں ٹیم کی قیادت کریں گی۔ پری سیریز ٹریننگ کیمپ 1 سے 6 فروری تک کراچی میں ہوگا۔ چین کے سیاحتی مقام پر تفریحی آبدوزوں کی ٹیسٹنگ مکمل۔ آبدوزوں نے مقامی جھیل میں ٹیسٹ ڈائیو کی۔ آبدوزیں 4 مسافروں کو لے کر 23 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ اور شمالی مقدونیہ میں سالانہ کارنیول تہوار، مقامی گاؤں میں لوگوں نے مختلف کرداروں کا روپ دھارا۔ جادوگروں کے لباس پہن کر شرکا گلیوں میں پھرتے رہے۔ جادوگروں نے بدروحوں کو بھگانے کے لیے رقص بھی کیا۔